نے لگائے، اسلام مذہب کے نعرے تم نے لگائے، قرآن کے نعرے تم نے لگائے، ایمانداری سے بتاؤ کس کس کی پیشانی پر فرشتوں نے بوسہ لیا کہ انہوں نے فجر کی نماز کا خدا کے گھر کے اندر جا کے سجدہ کیا ہے؟ کیا کہیں مسعود آپ کو، ہمارے بس سے تو ہر چیز باہر ہو گئی، ہمارے بچے اپنے قابو میں نہیں، تمہاری محلے کی عورتیں، نکاح تم کرو، بچے تم پیدا کرو، سوئیں رات کو تمہارے ساتھ، کھائیں تمہارے ساتھ، پہنے تمہارا دیا ہوا، سمجھائے مسجد کا مولوی کوئی بات بنتی ہے؟ مولوی صاحب مستورات بیٹھی ہیں، مستورات کے اوپر میں کیا خاک بات کروں؟ جب تیری بیوی جس سے تُو نے 10 بچے پیدا نہیں کیے، جب وہ تیرا کہانی مانتی، ایک جھٹکے پہ تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، وہ عبدالحنان کی بات پہ کیسے اعتبار کرے گی؟ جاؤ جا کے اپنی بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو، خدا کے واسطے میں نے تیری گود کو اللہ اکبر نسل کو آباد کرنے کے لیے رکھا تھا، نسل کو اجاڑنے کے لیے رکھا تھا، تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ جب میں تجھے لینے کے لیے آیا، میری بات کو ذرا توجہ سے سننا، اور ایک اللہ کے واسطے میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، جو بات میں آپ موبائلوں میں ریکارڈ کر رہے ہو، اسے رات کو میرے عزیزو پنکھا بند کر کے، بجلی بند کر کے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے تنہائی میں سوچنا، رب العالمین کی قسم ہے، ایک مرتبہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے سن لو، فجر تو دور کی بات ہے، خدا تہجد کے سجدوں کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ احساس کرنا فقیر کیا کہہ کے گیا ہے۔ جاؤ میری امی سے، میری بہن سے، میری بیٹی سے کہو، میں تم کے لینے کے لیے آیا تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ آیا تھا، میں نے گاڑی پر بھی پھول لگوائے تھے، آگے میں نے باجے بجوائے تھے، میں جنت کی حور لینے کے لیے جا رہا ہوں، مظفر گڑھ کے کپڑے کی دکان پر جو سب سے قیمتی جوڑا میں تیرے لیے لے کے آیا، میری ماں نے اپنی چوڑیاں اتار کر تیرے لیے زیور بنایا، میرے باپ نے ساری زندگی کی پینشن اکٹھی کر کے میری شادی کی خوشی میں ولیمہ کمایا، ولیمہ کروایا، مجھے کیا پتا تھا لال جوڑے میں جس کو لے کے آ رہا ہوں وہ میرے گھر میں آ کر میرے ماں باپ کو برداشت نہیں کرے گی۔ توڑ کے رکھ دیا میری بیٹیوں تم نے۔ اتنا ہی خیال کر لیتی، جب تیری رخصتی کا وقت آیا، تیرے باپ نے تیرے سر کے اوپر قرآن کا سایہ رکھا تھا، اسی کا خیال کر لیتی، تو نے اس سائے کا بھی حیا نہ کیا، گھر کے اندر آیا، تو نے اپنے شوہر کو باپ سے دور کر دیا، ماں سے دور کر دیا۔ اور لوگوں مظفر گڑھ کے مسلمانوں، کیا ہمارے پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سے ملنے کے لیے بیوی کے محتاج ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے پر ایسا بھی زمانہ آنا تھا میں اپنے باپ کی دعائی کے لیے بیوی کی منتیں کر کے پیسے مانگوں گا؟ کیا ایسا بھی زمانہ آنا تھا اگر میری بہن بیوہ ہو کے میرے گھر میں آئے تو 2 روٹیاں بھی اس کی بھاری پڑ جائیں گی؟ نہ مسلمانوں، خدا کے واسطے اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اتنا تو سوچ لیا کرو، ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے وقت، برے جملے کہتے وقت اتنا سن لیا کرو، ہم کس کے غلام ہیں، ہمارا آقا کون ہے؟ یہ بھی دور میرے عزیزوں مظفر گڑھ کے مسلمانوں، کیا اس خیرات میں آنے کا فائدہ آپ کا میرا؟ میں پیسوں کا لفافہ لے کے ادھر کو نکل جاؤں گا، آپ چاولوں کی پلیٹ لے کے ادھر کو نکل جاؤ گے، میرے عزیزوں بتاؤ ماں باپ کے قدم کون چوموائے گا؟ بہنوں کے سر پہ ہاتھ کون پھروائے گا؟ ہے کوئی؟ یار کو مظفر گڑھ کے چوک کے اوپر لبے دریا لے جا کر جو 10,000 کڑائی کھلا کے 10,000 کا کھانا کھلاتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی کمائی میں سے ہر مہینے بیوہ بہن کے گھر خرچہ کیوں نہیں پہنچاتا ہے؟ بات تم اس سید کی کرتے ہو، حسین کی کرتے ہو، جس کا بیٹا امام زین العابدین جس دن جنازہ اٹھا 2 دن کے بعد اللہ اکبر محلے میں سے رونے کی آواز آئی، کوئی زخمی ہو کے نہیں رویا، کوئی میت پہ نہیں رویا، کوئی بیمار ہو کے نہیں رویا، 100 بیواؤں یتیموں کے گھروں میں رونا مچ گیا۔ کہاں وہ محمد کے گھرانے کا فرد کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں پانی کے مشکیزیں اٹھا کے ہمارے گھروں کے مٹکے بھرا کرتا تھا؟
نعرہ تکبیر، اتنا زور دا نعرہ لو تو رل کے لو تاکہ جنریٹر تک آواز توڑی نہ ونجے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، ڈھلے نہ تھی وہ خدا دے بندے، مولانا دا بیان دیکھو، کربلا کا شاہ حسین، شہدائے کربلا، عظمت قرآن، مذہب اسلام، حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ سارے کے سارے غم حسین میں شامل ہونے کے لیے میرے عزیزو حسین کی شہادت کے جملے سننے کے لیے آئے ہو۔ ماں کا نام فاطمہ، ماں کا نام فاطمہ، بہن کا نام زینب ہے، اللہ اکبر، نانی کا نام خدیجہ، نانے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، فاطمہ کے گھرانے کا تذکرہ سنتے ہو اور باپ کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لیے عدالتوں میں کھڑا کرتے ہو، تمہیں خدا کی غیرت کا کیوں احساس نہیں ہوتا؟ 1450 سال پہلے دیوں کے پردے اترے تو آج کے جلسوں میں ان کے پردوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ تیرے گھر کے اندر تیرے بھائی نے بہن کا پردہ اتار دیا، کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ ایسی بھی نوبت آئے گی باپ کے 5 مرلے میں سے 1 مرلہ لینے کے لیے وکیل کا سہارا لینا پڑے گا، اللہ اکبر، جج کے سامنے دلائل دینا پڑیں گے، اللہ اکبر۔ نہ میرے پیارو، ایسی مثالیں قائم کر کے نہ جاؤ کہ آنے والی نسلوں کو سر اٹھانے کی طاقت نہ مل سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ہم نے اس آیت کو اٹھا کے کربلا میں جوڑ دیا۔ جب یکم محرم الحرام آئے گا، آخری محرم الحرام تک ہر مولوی پڑھے گا، ہر ذاکر پڑھے گا، اللہ اکبر، جسے خدا توفیق دے ہوئے ہر پڑھے گا۔ جیسے محرم الحرام کا مہینہ گزرتا ہے لگتا ہے یہ قرآن آیت کی، یہ قرآن کے اندر آیت کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین، علماء بیٹھے، صلاح بیٹھے، شیخ الحدیث بیٹھے، فقراء بیٹھے، امیر بیٹھے، ناظرہ پڑھنے والے بیٹھے، قرآن پڑھنے والے بیٹھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، او لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، مدد مانگو نماز اور صبر سے، مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز پہ مدد آئے گی، اللہ کہہ رہا ہے صبر پہ مدد آئے گی، اللہ اکبر۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا نبی نماز صبر پہ ملے گا۔ اب میرے عزیزوں بازاروں میں پیسے خرچ کر کے مدد کو تلاش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ ہے بازار کے اندر کوئی صبر کرنے والا؟ ریڑی والا، دکان والا ریڑی والے کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، بھائی بھائی کو دیکھ کے برداشت کوئی نہیں۔ مکانوں کے اندر دیواریں پڑ گئی اور لوگوں دلوں کی دیواروں کو گرا دو، خدا مکانوں کے اندر جو نفرتوں کی دیواریں پڑ گئی خدا اپنے فضل سے خود بخود گرا دے گا۔ علماء اکرام کہ ایسا بھی ہمارے پر دور آنا تھا، ان آنکھوں نے ایسا بھی منظر دیکھنا تھا کہ ماں کو باپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے اپنے بیٹوں سے اجازت لینا پڑے گی۔ آ گیا وہ دور، ماں اپنے گھر میں اپنے بھائی کو نہیں بلا سکتی، باپ اپنے گھر کے اندر اپنے بھائی کو نہیں بلا سکتا۔ اگر بیٹے سے باپ کہہ دیتا ہے کو سلام کر، ادھا تیرا ہے میرا تے کوئی نہیں، تو بڑے سلام کر، ساڑھے تائے نے سڑنا کیتا کی۔ اب عدلے کا بدلہ دینا انسانیت ہے، تو میرے نبی کا وہ 13 سالہ مکے کا اور 10 سالہ مدینے کا جو مشن تھا اور فتح مکہ کے موقع پر اس مشن کا نتیجہ جو امت کے سامنے پیش کیا، خدا پاک کی قسم بیت اللہ کے دروازوں پر ہاتھ رکھ کر حضور نے فرمایا تھا، او لوگوں مجھے دیکھو، میرا چہرہ دیکھو، میری زبان کے کلمات کو لے لو، دنیا والوں کو بدلا دینا، مظفر گڑھ والوں کو بدلا دینا، محمد رشتے ناتے توڑنے نہیں آیا بلکہ توڑے ہوئے کو جوڑنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور چل یار میرے پر رحم نہیں،
गर्मी पर रहम न का। कारी खालिद, कारी मुनीर ने जो 1000 आदमी के लिए खाने का तमाम किया, इनकी कमाइयों का तो ख्याल करो। पता नहीं क्या तकलीफ है, मिंबर पर आते हैं, नाच दिखाते हैं, वो जाते हो जा। खुदा के वास्ते हर एक को ख्याल करना पड़ेगा, हर एक को अल्लाह के वास्ते एहसास करना पड़ेगा। बाबूजी अल्लाह अकबर, आपके मेरे घर का फासला दूर, आपके मेरे मौत का फासला करीब है। कोई पता नहीं, उठने से पहले, चलने से पहले इज़राइल अलैहिस्सलाम कहाँ के खड़ा हो जाए। यकीन जान जितना भागेगा, अगर उसने गर्दन हाथ में ले ली, दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती है। कम से कम ठीक है, बाजार पे मेहनत करो, दुकान पे मेहनत करो, अपनी जात पर इतनी तो मेहनत करो कि मौत के वक्त मेरी जुबान से कोई कलमा तय्यबा ना छीन सके। दो तरफ पंखे लगे, फिर भी पसीने, मुझे गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जब 3x4 की, 3x5 की, इस किनारे पे सर लगेगा, उस किनारे पे पैर लगेंगे, बायां हाथ इस किनारे पे लगेगा, दायां हाथ दूसरे किनारे पे लगेगा। और मेरे प्यारो, इतने खुले माहौल में जो आपको मुझे सावन भादु की गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं, बताओ अल्लाह अकबर, कब्र की गर्मी आप में कैसे बर्दाश्त करेंगे? सब छोड़ के चले जाएंगे। मुराकबा किया करो मौत का, अक्खे नूट लिया